برجیس نے لرزتے ہاتھوں سے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سفید سنگ مرمر کا فرش سرخ لہو سے رنگین ہو چکا تھا۔ زرمینہ بیڈ سے نیچے ادمری حالت میں گری ہوئی تھی۔ اس کی کلائی سے خون کا فوارہ اب بھی آہستہ آہستہ بہہ رہا تھا، اور وہ تصویر جس نے یہ سارا طوفان کھڑا کیا تھا اس کے ساتھ ہاتھ کے پاس خون میں لت پت پڑی تھی۔ زرمینہ! برجیس کے حلق سے ایک ایسی چیخ نکلی جس نے پوری حویلی کی خاموشی کو چیر کر رکھ دیا۔ وہ دیوانہ وار اس کی طرف لپکا اور اسے بازوؤں میں اٹھایا۔ اس کی سفید شرٹ لمحوں میں زرمینہ کے گرم خون سے سرخ ہو گئی، مگر اسے ہوش کہاں تھا۔ آنکھیں کھولو مینا، دیکھو میں آ گیا ہوں، تمہارا لالا آ گیا ہے، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا، مگر زرمینہ کا سر ایک طرف کو لڑک گیا۔ اس کا معصوم چہرہ زرد پڑ چکا تھا، جیسے کسی نے گلاب کی پنکھڑیوں سے سارا رنگ نچوڑ لیا ہو۔ حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ تایا جان، چاچو اور گھر کی عورتیں کمرے کی طرف بھاگیں، مگر برجیس کسی کا انتظار کیے بغیر اسے گود میں اٹھائے باہر کی طرف بھاگا۔ اس کی گاڑی اسپتال کی طرف ہوا سے باتیں کر رہی تھی، اور پیچھے بیٹھی انوشے کا چہرہ خوف سے سفید ہو رہا تھا۔ شاید اسے اپنی سازش کے اتنے بھیانک انجام کا اندازہ نہیں تھا۔ اسپتال کے کوریڈور میں اسٹریچر کے پہیوں کی گونج برجیس کے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ ڈاکٹرز اسے ایمرجنسی وارڈ میں لے گئے، اور آپریشن ان پروگریس کی سرخ لائٹ جل اٹھی۔ برجیس وہیں دیوار سے لگ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھوں پر لگا خون اب جمنے لگا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ گھنٹوں بعد ڈاکٹر باہر نکلا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا، چہرے پر گہری تشویش۔ مسٹر برجیس، حالت بہت نازک ہے، خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے اور مریضہ قومی کسی کیفیت میں چلی گئی ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے، جو کہ ایک نایاب ریئر گروپ ہے۔ ہمارے پاس اسٹاک ختم ہو چکا ہے اور شہر کے دوسرے بلڈ بینکوں سے رابطہ کر رہے ہیں، لیکن وقت ہمارے پاس بہت کم ہے۔ اگر اگلے 1 گھنٹے میں خون نہ ملا تو ان کا دل کام کرنا چھوڑ دے گا۔ برجیس کے پیروں تلے سے زمین ایک بار پھر سرک گئی۔ او نیگیٹو؟ اسے اچانک کچھ یاد آیا۔ وہ بجلی کسی تیزی سے مڑا اور انوشے کی طرف دیکھا، جو قریب ہی کرسی پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ برجیس انوشے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں خون آلود تھیں اور لہجہ کسی زخمی شیر کی طرح غضبناک۔ انوشے، تمہارا گروپ او نیگیٹو ہے نا؟ زرمینہ کی جان خطرے میں ہے، اسے خون کی ضرورت ہے، اور وہ بھی فوری۔ چلو میرے ساتھ، ڈاکٹرز تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ انوشے نے جیسے ہی یہ سنا اس کا رنگ فخ ہو گیا۔ اس نے گھبرا کر پیچھے قدم ہٹائے۔ لالا، وہ میں کیسے دے سکتی ہوں؟ کیا مطلب کیسے دے سکتی ہو؟ تمہاری سگی بہن مر رہی ہے انوشے۔ برجیس نے اسے کاندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ انوشے نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اس کی آنکھوں میں ہمدردی کی بجائے اپنی ذات کا خوف اور ایک عجیب سی کڑھن تھی۔ لالا، آپ کو پتہ ہے نا مجھے سوئیوں سے کتنا ڈر لگتا ہے، اور ویسے بھی مجھے بچپن سے خون دیکھ کر غشی کے دورے پڑتے ہیں۔ میں بہت کمزور ہوں، اگر میں نے خون دیا تو میں خود بیمار پڑ جاؤں گی۔ میں اپنی صحت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ برجیس کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جس بہن کے ساتھ تم نے بچپن سے ایک ہی تھالی میں کھانا کھایا، جو تمہارے ساتھ ہر شرارت میں شریک رہی، وہ تمہاری وجہ سے زندگی اور موت کی دہلیز پر ہے، اور تم کہتی ہو تمہیں خوف آتا ہے؟ لالا پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کسی اور کا انتظام کر لینا، شہر میں اور بھی تو لوگ ہوں گے۔ میں ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، میرا جی متلا رہا ہے یہ سب دیکھ کر۔ اس نے منہ پھیر لیا، جیسے اسے زرمینہ کی زندگی سے زیادہ اپنی سہولت عزیز ہو۔ برجیس نے اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھا۔ اس کے دل میں انوشے کے لیے رہی سہی عزت بھی خاک میں مل گئی۔ آج ثابت ہو گیا انوشے کہ تم کبھی اس کی بہن تھی ہی نہیں۔ تمہارے اندر گوشت پوست کا دل نہیں، بلکہ حسد کا ایک کالا پتھر دھڑک رہا ہے۔ تم نے اسے مارنے کی کوشش کی، اور اب جب وہ آخری سانسیں لے رہی ہے تو تم اپنے خوف کا بہانہ بنا رہی ہو۔ برجیس نے ایک زوردار ٹھوکر پاس پڑی کرسی کو ماری۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔
پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا فون نکالا اور دیوانہ وار نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اس نے اپنے تمام دوستوں، کاروباری شراکت داروں اور جاننے والوں کو فون کیے۔ خدا کے لیے کوئی بھی ہے جس کا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہو، اسے فوراً سٹی ہاسپٹل پہنچاؤ۔ میں اس کی نسلیں سنوار دوں گا، بس مجھے خون چاہیے۔ وہ فون پر گڑ گڑا رہا تھا، چیخ رہا تھا، مگر ہر طرف سے ایک ہی جواب مل رہا تھا کہ یہ گروپ اس وقت دستیاب نہیں۔ اس نے سوشل میڈیا پر پوسٹ ڈالی، بلڈ بینکوں کے چکر لگوائے، مگر جیسے وقت اس کا دشمن بن چکا تھا۔ ڈاکٹر باہر نکلا، اس کے چہرے کی سنجیدگی بتا رہی تھی کہ وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ مسٹر برجیس، ہمارے پاس اب مزید انتظار کی گنجائش نہیں ہے۔ مریضہ کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا ہے۔ اگر اگلے 20 منٹ میں ٹرانسفیوژن شروع نہ ہوا تو وہ ملٹی آرگن فیلئر کی طرف چلی جائیں گی۔ برجیس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح لڑکھڑاتے قدموں سے دوبارہ انوشے کے پاس پہنچا، جو کوریڈور کے بینچ پر بیٹھی اپنے ناخن چبا رہی تھی۔ برجیس اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ رعب نہیں تھا، صرف ایک بھکاری کی سی التجا تھی۔ انوشے، دیکھو ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے پوری دنیا چھان ماری، کہیں سے انتظام نہیں ہو سکا۔ صرف تم اسے بچا سکتی ہو۔ میرے خاطر نہ صحیح، اپنی بہن کے خاطر، اس کی معصومیت کے خاطر مان جاؤ۔ تم جو مانگو گی میں دوں گا، بس اسے مرنے مت دو۔ انوشے نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا، بلکہ ایک زہریلی چمک تھی، جیسے وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے جھک کر برجیس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ جو میں مانگوں گی وہ آپ دیں گے لالا؟ سچ میں؟ برجیس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں، میں اپنا کاروبار، اپنی جائیداد، یہ حویلی سب تمہارے نام کر دوں گا۔ بولو کیا چاہیے؟ انوشے کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے بالوں کی لٹکان کے پیچھے اڑسی اور بہت شائستگی سے بولی، مجھے جائیداد نہیں چاہیے، مجھے زرمینہ کی جان کے بدلے اس کی آزادی چاہیے۔ آپ اسے ابھی اور اسی وقت طلاق دیں گے۔ برجیس کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ وہ ساکت رہ گیا۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ تم کیا کہہ رہی ہو انوشے؟ ہوش میں تو ہو؟ میں بالکل ہوش میں ہوں لالا۔ انوشا کا لہجہ اب بے باک ہو گیا تھا۔ آپ اسے طلاق دیں گے، اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے، تبھی میں اپنی رگ سے ایک قطرہ خون اسے دوں گی، ورنہ اسے مرنے دیں تاکہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کی زندگی یا یہ رشتہ۔ برجیس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا اور پھر ایک دم زرد پڑ گیا۔ وہ اس عورت کو دیکھ رہا تھا جسے اس نے بہن مانا تھا، مگر وہ اس وقت ایک جلاد بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک طرف زرمینہ کی زندگی تھی جو ختم ہو رہی تھی، اور دوسری طرف وہ رشتہ جسے برجیس نے اپنی روح کا حصہ بنا لیا تھا۔ وارڈ کے اندر سے مشینوں کے بیپ کرنے کی آواز تیز ہوئی، جیسے زرمینہ آخری پکار دے رہی ہو۔ ڈاکٹر نے دور سے اشارہ کیا کہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ برجیس نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر اس کے گال پر جما، لہو کے دھبوں کو بھگونے لگا۔ اس نے انوشے کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ایک فاتحانہ غرور تھا۔ ٹھیک ہے، برجیس کی آواز جیسے کسی گہری کھائی سے آ رہی تھی، میں اسے طلاق دوں گا، لیکن یاد رکھنا انوشے، آج تم نے صرف ایک رشتہ نہیں توڑا، تم نے انسانیت کا جنازہ نکالا ہے۔ برجیس کے الفاظ کوریڈور کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئے۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا، مگر انوشے کے چہرے پر ایک فاتحانہ سکون تھا، جیسے اس نے برسوں کی پیاس بجھانے کا سامان کر لیا ہو۔ مجھے زبانی کلامی باتوں پر یقین نہیں ہے۔ انوشے نے بیگ سے ایک سفید کاغذ اور پین نکال کر برجیس کی طرف بڑھایا۔ ابھی اس پر لکھیں کہ آپ زرمینہ کو طلاق دیتے ہیں اور اپنے دستخط کریں۔ برجیس نے لرزتے ہاتھوں سے پین تھاما۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ پین نہیں، کوئی خنجر ہے جو وہ خود اپنے دل میں اتارنے جا رہا ہے۔ اس نے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ وہ الفاظ لکھے جو اس کی روح کو فنا کر دینے والے تھے، اور نیچے اپنے دستخط ثبت کر دیے۔ یہ لو۔ اس نے کاغذ انوشے کی طرف اچھالا۔ اب جاؤ، اس سے پہلے کہ میں اپنی وحشت بھول کر تمہارا گلا دبا دوں، جا کر اسے خون دو۔ انوشے کا خون زرمینہ کی رگوں میں اترنے لگا۔
مشینوں کی بیپ جو سست پڑ رہی تھی آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگی۔ ڈاکٹرز کے چہروں پر اطمینان کے آثار نمایاں ہوئے، مگر برجیس وہ اسپتال کے ایک اندھیرے کونے میں بینچ پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس نے زرمینہ کی زندگی بچانے کے لیے زرمینہ کو ہی کھو دیا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد زرمینہ کو ہوش آنے لگا، اس کی پلکیں لرزیں اور اس نے دھندلی نظروں سے سامنے دیکھا۔ برجیس، اس نے بہت نحیف آواز میں پکارا۔ برجیس جو دروازے کے پاس کھڑا تھا اس پکار پر تڑپ اٹھا، مگر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ اب اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ زرمینہ، تم اب ٹھیک ہو؟ برجیس نے فاصلے پر کھڑے ہو کر پوچھا۔ اس کے لہجے کی وہ سردی، وہ اجنبیت دیکھ کر زرمینہ کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ آپ آپ پاس کیوں نہیں آ رہے؟ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ برجیس، وہ تصویر، اس نے روتے ہوئے کہنا چاہا، مگر برجیس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ وہ تصویر اب کوئی معنی نہیں رکھتی زرمینہ، تمہاری زندگی بچ گئی، یہی کافی ہے، برجیس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ برجیس کے باہر نکلتے ہی انوشے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں وہی کاغذ تھا جس پر برجیس کے دستخط تھے۔ اس نے زرمینہ کے بیڈ کے قریب جا کر ایک کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ بہت بہت مبارک ہو زرمینہ، تمہیں نئی زندگی ملی ہے، انوشے نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ انوشے، برجیس کو کیا ہوا ہے؟ وہ اتنے بدلے بدلے سے کیوں ہے؟ زرمینہ نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ انوشے نے وہ کاغذ زرمینہ کی گود میں ڈال دیا۔ وہ اس لیے بدلے ہوئے ہیں کیونکہ اب وہ تمہارے کچھ نہیں لگتے۔ دیکھو، یہ طلاق نامہ ہے جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے تاکہ وہ مجھ سے میرا خون لے کر تمہاری جان بچا سکیں۔ زرمینہ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ اٹھایا۔ جیسے جیسے وہ الفاظ پڑھتی گئی اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، برجیس ایسا نہیں کر سکتے، زرمینہ چیخی۔ سچ تو یہی ہے زرمینہ، انہوں نے تمہیں بچانے کے لیے تمہیں چھوڑ دیا۔ اب تم اس حویلی میں صرف ایک بوجھ ہو، ایک ایسی عورت جس کا کوئی رشتہ نہیں رہا۔ انوشے نے اس کے زخموں پر نمک چھڑکا۔ زرمینہ نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی، اس کی خلائی سے دوبارہ خون رسنے لگا، مگر اسے درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دیوانہ وار برجیس کو پکارنے لگی۔ برجیس، کہاں ہیں آپ؟ مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے، مجھے مرنے کیوں نہیں دیا؟ کوریڈور میں کھڑا برجیس یہ سب سن رہا تھا۔ اس کا دل پاش پاش ہو رہا تھا، مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ زرمینہ کی چیخیں ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑے ہر شخص کے دل کو چیر رہی تھیں، مگر برجیس دیوار سے لگی کرسی پر ساکت بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں گر رہے تھے، جیسے وہ اندر سے بنجر ہو چکا ہو۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تاکہ اسے زرمینہ کی دہائی سنائی نہ دے، مگر اس کا نام زرمینہ کے لبوں سے نکل کر اس کی روح کو زخمی کر رہا تھا۔ کمرے کے اندر انوشے ایک فاتح کی طرح کھڑی زرمینہ کے تڑپنے کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ چیخنے سے کچھ نہیں ہوگا زرمینہ، اب تمہارا رونا بے معنی ہے۔ تمہارے بدن میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ میرا عطیہ ہے، اور اس کی قیمت برجیس نے چکائی ہے۔ اب تم اس حویلی میں محض ایک متعلقہ کی حیثیت سے رہو گی، وہ بھی اگر بڑے بابا نے اجازت دی تو۔ زرمینہ نے نڈھال ہو کر کاغذ بیڈ پر پٹک دیا۔ اس نے اپنے بازو سے ڈرپ کی سوئی کھینچ کر نکال دی، جس سے خون کی بوندیں اس کی سفید چادر پر گرنے لگیں۔ مجھے نہیں چاہیے یہ خون، مجھے نہیں چاہیے ایسی زندگی جو میرے سہاگ کی قیمت پر ملی ہو۔ انوشے، تم نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے بیڈ سے نیچے اتری۔ کمزوری کی وجہ سے اس کا سر چکرا رہا تھا، مگر اس کے اندر کی عورت اجڑ جانے کے صدمے سے تڑپ رہی تھی۔ اس نے دیواروں کا سہارا لیتے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ کوریڈور میں سامنے ہی برجیس بیٹھا تھا۔ زرمینہ اسے دیکھتے ہی اس کے پیروں میں گر گئی۔ برجیس، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر میرا سب کچھ اسے دے دیا، کیوں؟ کہ میری زندگی آپ کے اس رشتے سے زیادہ قیمتی تھی؟ برجیس نے لرزتے ہاتھوں سے اسے اٹھانا چاہا، مگر پھر انوشے کی زہری مسکراہٹ یاد آ گئی، جو وارڈ کے دروازے پر کھڑی انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ زرمینہ، تم ابھی ہوش میں نہیں ہو، واپس اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا، جیسے کوئی روبوٹ بول رہا ہو۔ کون سے کمرے میں جاؤں برجیس؟ کس کمرے میں جہاں اب میرا کوئی حق نہیں رہا؟ زرمینہ نے تڑپ کر پوچھا۔ آپ نے اس کاغذ پر دستخط کر کے مجھے جیتے جی مار دیا ہے۔ مجھے اس اسپتال کی سفید دیواروں سے ڈر لگ رہا ہے۔
مجھے اس خون سے گھن آ رہی ہے جو میرے اندر آپ کی طلاق کی قیمت بن کر دوڑ رہا ہے۔ اسی لمحے حویلی کے بڑے طاہر آفریدی اور دلاور صاحب وہاں پہنچ گئے۔ انوشے نے لپک کر وہ کاغذ اٹھایا اور اپنے باپ کی طرف بڑھا دیا۔ دیکھیں بابا، لالا نے زرمینہ کو فارغ کر دیا ہے، اب یہ رشتہ ختم ہو چکا۔ بڑے بابا نے جب وہ کاغذ پڑھا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے برجیس کی طرف دیکھا جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ برجیس، یہ کیا ہے؟ تم نے جذبات میں آ کر یہ کیا کر دیا؟ برجیس نے پہلی بار نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھیں اب کسی جلاد کی طرح سرخ تھیں۔ میں نے وہی کیا جو انوشے چاہتی تھی۔ اس نے میری بیوی کی زندگی کی قیمت طلاق رکھی تھی اور میں نے آج سودا کر لیا۔ بابا جان، آپ کی بیٹی نے آج انسانیت کا جنازہ نکال دیا ہے، لیکن یاد رکھیے گا۔ اس نے انوشے کی طرف انگلی اٹھائی۔ برجیس، طاہر آفریدی اپنی دی ہوئی چیز واپس نہیں لیتا، مگر وہ اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کو بھولتا بھی نہیں ہے۔ وہ مڑا اور زرمینہ کی طرف دیکھے بغیر تیز قدموں سے اسپتال سے باہر نکل گیا۔ پیچھے زرمینہ فرش پر ڈھیر ہو گئی اور انوشے کے ہاتھ میں موجود ہو طلاق نامہ اس کی جیت کا نشان نہیں بلکہ اس حویلی کی بربادی کا پیش خیمہ بن چکا تھا۔ زرمینہ اسپتال سے گھر تو آ گئی، مگر وہ زرمینہ جو ہر وقت چہکتی تھی اب ایک چلتی پھرتی لاش بن چکی تھی۔ حویلی کے در و دیوار اسے کاٹنے کو دوڑتے۔ وہ اب برجیس کے کمرے کی بجائے اپنے پرانے کمرے میں منتقل ہو چکی تھی۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ برجیس نے اسے روکنے کی کوشش بھی نہیں کی، بلکہ اس نے خود زرمینہ کا سامان ملازمت سے کہہ کر اس کے پرانے کمرے میں رکھوا دیا تھا۔ حویلی میں ایک عجیب سا سکوت طاری تھا۔ بڑے بابا اور چاچو پریشان تھے، مگر برجیس کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ وہ صبح سویرے نکل جاتا اور دیر رات لوٹتا۔ انوشے کے پاس وہ کاغذ موجود تھا، مگر برجیس نے اسے سختی سے تنبیہ کر دی تھی کہ جب تک وہ نہ کہے انوشے یہ راز کسی پر ظاہر نہیں کرے گی۔ ایک رات زرمینہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی باہر برستی بارش کو دیکھ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ مڑ کر دیکھا تو برجیس کھڑا تھا۔ اس کے بال گیلے تھے اور آنکھوں میں وہی اجنبیت تھی جس نے زرمینہ کا سینہ چھلنی کر رکھا تھا۔ یہ تمہاری دوائیاں ہیں، وقت پر لے لینا، برجیس نے میز پر پیکٹ رکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ زرمینہ کی ضبط کی دیوار ٹوٹ گئی۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور برجیس کا راستہ روکا۔ برجیس، بس کر دیں یہ اجنبیت، مجھے بتا دیں اس کاغذ پر کیا لکھا تھا؟ کیا واقعی اب ہمارا کوئی رشتہ نہیں رہا؟ کیا آپ مجھے اتنی آسانی سے کسی اور کے لیے چھوڑ سکتے ہیں؟ برجیس نے اپنی مٹھیاں بھیج لی تاکہ اس کے ہاتھ زرمینہ کو تھامنے کے لیے نہ بڑھ جائیں۔ زرمینہ، اس وقت تمہاری صحت ضروری ہے، یہ سب باتیں بعد میں ہو سکتی ہیں۔ بعد میں کب برجیس؟ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ زرمینہ نے تڑپ کر اس کا بازو پکڑا۔ آپ کی آنکھیں کچھ اور کہتی ہیں اور آپ کی زبان کچھ اور۔ اگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا ہے تو آپ کی نظروں میں میرے لیے یہ تڑپ کیوں ہے؟ برجیس نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ تمہیں اپنی زندگی عزیز نہیں تھی نا؟ تم مرنا چاہتی تھی تو مبارک ہو، تمہاری جان بچ گئی ہے، لیکن اب اس جان کی قیمت تمہیں اس خاموشی کی صورت میں چکانی ہوگی۔ وہ ایک لمحہ رکے بغیر وہاں سے نکل گیا، کیونکہ اگر وہ مزید رکتا تو اس کا ضبط ٹوٹ جاتا۔ اگلے دن انوشے زرمینہ کے کمرے میں آئی۔ وہ بند سور کر آئی تھی جیسے گھر کی مالکن وہی ہو۔ زرمینہ، بیچاری زرمینہ، تمہیں پتا ہے برجیس لالا نے اب تمہارے لیے کھانا بھی الگ کروا دیا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ وہ تمہارے ساتھ ایک میز پر بیٹھیں۔ ویسے بھی ایک غیر عورت کے ساتھ بیٹھنا انہیں اچھا نہیں لگتا نا۔ زرمینہ نے اسے بے بسی سے دیکھا۔ انوشے، اگر تمہارے اندر ذرا سی بھی انسانیت ہے تو مجھے وہ کاغذ دکھا دو، میں خود پڑھنا چاہتی ہوں کہ برجیس نے کیا لکھا ہے۔ انوشے نے قہقہ لگایا۔ وہ کاغذ لالا کی تجوری میں ہے اور اس کی چابی انہی کے پاس، لیکن فکر نہ کرو، بہت جلد وہ کاغذ سب کے سامنے آئے گا جب حویلی میں میرے نکاح کی شہنائیاں بجیں گی۔ رات کے پچھلے پہر برجیس اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا وہی کاغذ ہاتھ میں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کاغذ کو فولڈ کر کے ایک چھوٹی سی ڈبیا میں رکھا اور اسے مقفل کر دیا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جسے سمجھنا کسی کے لیے ممکن نہیں تھا۔ صبر کرو انوشے، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ تم نے خون دے کر سودا کیا تھا، اب اس سودے کی قسطیں تم بھرو گی۔ اس نے سرگوشی کی۔ باہر راہداری میں زرمینہ کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ برجیس کس کھیل کی بات کر رہا ہے۔
وہ کاغذ کیا تھا؟ طلاق نامہ یا کچھ اور؟ برجیز کے اسٹڈی روم سے نکلنے کے بعد زرمینہ کے دل میں ایک ہی دھن سوار تھی، وہ کاغذ ڈھونڈنا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کاغذ میں اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ چھپا ہے۔ وہ دبے قدموں اسٹڈی روم میں داخل ہوئی۔ کمرے میں برجیز کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، وہی خوشبو جو کبھی اسے سکون دیتی تھی، آج اس کا دم گھونٹ رہی تھی۔ اس نے میز کی درازیں ٹٹولیں، کتابیں الٹ پلٹ دیں، مگر وہ مقفل ڈبیا اسے کہیں نہ ملی۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ برجیز کی الماری کا ایک خفیہ خانہ ہے جہاں وہ اپنی اہم دستاویزات رکھتا تھا۔ ابھی وہ الماری کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ پیچھے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ زرمینہ کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے تیزی سے مڑ کر دیکھا، برجیز دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کی نظریں زرمینہ کے لرزتے ہوئے ہاتھوں پر جمی تھیں۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو زرمینہ؟ اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ میرا سہاگ، زرمینہ نے ہمت جمع کر کے جواب دیا۔ برجیز، مجھے وہ کاغذ دکھا دیں۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ میں اس گھر میں کس حیثیت سے رہ رہی ہوں۔ اگر میں نے اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی تو اس کی سزا مجھے دیں، ہمارے رشتے کو نہیں۔ برجیز آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی قربت نے ہمیشہ کی طرح زرمینہ کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا، مگر آج اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ برجیز نے اس کی تھوڑی کو انگلی سے اٹھا کر اسے اپنی آنکھوں میں جھانکنے پر مجبور کیا۔ وہ کاغذ تمہیں تمہاری اوقات بتائے گا زرمینہ، اس لیے بہتر ہے کہ اسے ابھی نہ دیکھو۔ اس نے بہت پر اصرار انداز میں کہا۔ ابھی صرف اس خون کو اپنا کام کرنے دو جو تمہارے اندر دوڑ رہا ہے۔ اگلی صبح انوشے نے حویلی میں ایک نیا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اس نے اپنی ماں اور بڑے بابا کو لاؤنج میں اکٹھا کر لیا۔ بابا، لالا نے زرمینہ کو فارغ کر دیا ہے، اب اسے یہاں رکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ لوگ باتیں کریں گے، بہتر ہے کہ اسے نانی کے گھر بھیج دیا جائے اور میری اور لالا کی منگنی کا باقاعدہ اعلان کیا جائے۔ بڑے بابا نے پریشانی سے برجیز کی طرف دیکھا جو وہیں صوفے پر بیٹھے اخبار پڑھ رہا تھا۔ برجیز، کیا انوشا ٹھیک کہہ رہی ہے؟ کیا واقعی تمہارے اور زرمینہ کے درمیان اب کچھ نہیں رہا؟ انہوں نے اسپتال میں بس سرسری طور پر کاغذ دیکھا تھا اور اب تک وہ سمجھ نہیں پائے تھے کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ برجیز نے اخبار فولڈ کیا اور بہت سکون سے انوشے کی طرف دیکھا۔ انوشا ٹھیک کہتی ہے بابا، اس کاغذ پر میرے دستخط موجود ہیں۔ یہ سنتے ہی زرمینہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھی، اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر فرش پر چکنا چور ہو گیا۔ انوشے کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ اسی رات زرمینہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب اس حویلی میں ایک پل نہیں رکے گی۔ اس نے اپنا چھوٹا سا بیگ پیک کیا اور پچھلے دروازے سے نکلنے لگی۔ بارش ابھی بھی تھمی نہیں تھی۔ جیسے ہی وہ گیٹ تک پہنچی، ایک مضبوط ہاتھ نے اسے کلائی سے پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ برجیز کی آواز بارش کے شور میں گونجی۔ وہاں جہاں مجھے کوئی متعلقہ کہہ کر طعنہ نہ دے، جہاں مجھے اپنی زندگی کی قیمت نہ چکانی پڑے، زرمینہ نے روتے ہوئے چیخ کر کہا۔ برجیز نے اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا اور اسے بارش میں بھگونے دیا۔ اس نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ تم اس گھر سے کہیں نہیں جا سکتے زرمینہ، چند دن اور۔ تمہیں چیخ چیخ کر کہتی رہی تھی نا کہ میں تم سے نہیں تمہاری بہن سے محبت کرتا ہوں، تو پھر ہماری خوشیوں میں شامل ہوئے بغیر تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ ابھی تو تمہیں ہماری شادی بھی دیکھنی ہے نا۔ اس حویلی سے ایک قدم باہر نکالنے کا تصور بھی مت کرنا۔ زرمینہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ برجیز، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خاموش رہو اور ویسا ہی کرو جیسا میں کہہ رہا ہوں۔ برجیز کی باتوں پر اس کے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی۔ وہ بے انتہا شفاق بنا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ نہ جانے وہ اس سے کیا چاہتا تھا، مگر وہ برجیز کے آگے خاموش ہو گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اب بھی بے ترتیب تھیں۔ برجیز نے اسے تھپ تھپا کر کمرے میں بھیج دیا اور خود نچلی منزل کی طرف اتر گیا، جہاں انوشے پہلے سے ہی بڑے بابا اور دلاور صاحب کو گھیرے بیٹھی تھی۔ بابا جان، اب مزید انتظار کی کیا ضرورت ہے؟ انوشے کی آواز میں عجیب سی عجلت اور فاتحانہ غرور تھا۔ زرمینہ کی طلاق ہو چکی ہے، اب لوگوں کی زبانیں بند کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میری اور برجیز کی شادی کر دی جائے۔ میں نے زرمینہ کو خون دے کر اس پر جو احسان کیا ہے، کیا اس کا صلہ مجھے نہیں ملنا چاہیے؟ بڑے بابا نے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے برجیز کی طرف دیکھا جو ابھی ابھی لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ برجیز بیٹا، انوشا ٹھیک کہہ رہی ہے۔
گھر میں جو بدنامی ہونی تھی وہ ہو چکی، اب اسے سنوارنا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کیا تم انوشے سے نکاح کے لیے تیار ہو؟ برجیس نے ایک سرد نظر انوشے پر ڈالی جس کے چہرے پر اس وقت دنیا بھر کی خوشیاں سمٹ آئی تھیں۔ برجیس بہت سکون سے صوفے پر بیٹھ گیا اور ایک گہرا سانس لیا۔ میں نے انوشے سے کبھی انکار نہیں کیا بابا جان۔ برجیس کے اس ایک جملے نے جیسے حویلی میں بم پھوڑ دیا۔ سیڑھیوں کے پاس کھڑی زرمینہ کا دل جیسے ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ انوشے تو جیسے خوشی سے پاگل ہو گئی۔ سنا آپ نے؟ لالا مان گئے۔ بابا جلدی کریں، میں چاہتی ہوں اگلے ہفتے ہی ہمارا نکاح ہو جائے۔ لیکن دلاور صاحب کے چہرے پر دکھ کے بادل چھائے تھے۔ برجیس، کیا یہ زرمینہ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ وہ ابھی صدمے سے نکلی بھی نہیں ہیں اور تم؟ چاچو، زیادتی تو وہ تھی جو زرمینہ نے خود کے ساتھ کی، برجیس نے بہت شفاف لہجے میں کہا۔ انوشے نے تو اس کی جان بچائی ہے، اسے اس کا صلہ ملنا ہی چاہیے۔ اگلے 2 دن انوشے نے حویلی سر پر اٹھائے رکھی۔ وہ زرمینہ کے سامنے جان بوجھ کر شادی کے جوڑوں اور زیورات کی باتیں کرتی۔ دیکھا زرمینہ، میں نے کہا تھا نا کہ برجیس صرف میرا ہے، تمہیں اپنی کلائی کاٹ کر ہمدردی لینی چاہیے، مگر دیکھو تمہارا وہی خون آج مجھے دلہن بنانے جا رہا ہے۔ زرمینہ چپ رہی کیونکہ اسے برجیس کی وہ سرگوشی یاد تھی۔ لیکن انسانی دل کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اپنے محبوب کو کسی اور کا ہوتے دیکھ کر تڑپ ہی اٹھتا ہے۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہو گئیں۔ انوشے نے خود اپنے ہاتھوں سے مہمانوں کو فون کیے۔ نکاح کا دن آ گیا تھا۔ انوشے سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ بڑے بابا اور تمام گھر والے لاؤنج میں جمع تھے تاکہ نکاح کی رسم شروع کی جا سکے۔ برجیس سفید شیروانی میں ملبوس کسی شہزادے کی طرح باوقار انداز میں نیچے اترا۔ انوشے اس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ میں نے آپ کو پانے کے لیے کتنا انتظار کیا، کیا کیا پاپڑ بیلے، کتنا بڑا جوا کھیلا۔ وہ اپنی جیت کے نشے میں سب کچھ بھول چکی تھی اور دل ہی دل میں اپنی جیت کا اعتراف کر رہی تھی۔ آج اس محفل میں میں ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں، برجیس کی آواز گونجی۔ انوشے نے مجھ سے شادی کے لیے ایک بہت بڑی قیمت مانگی تھی اور وہ قیمت تھی زرمینہ کی طلاق۔ کیوں انوشے؟ کہ تم نے اسپتال میں مجھ سے یہ سودا نہیں کیا تھا کہ اگر میں طلاق کے کاغذ پر دستخط کروں گا تبھی تم زرمینہ کو خون دو گی؟ انوشے تھوڑی سٹپٹائی مگر پھر فخر سے بولی، ہاں تو اس میں کیا غلط ہے؟ میں آپ سے محبت کرتی تھی اور وہ آپ کے اور میرے درمیان دیوار تھی۔ میں نے اپنی محبت کے لیے سودا کیا تو کیا برا کیا؟ ویسے بھی وہ آپ کے قابل نہیں تھی۔ گھر والوں کے چہروں پر حیرت اور صدمے کے تاثرات ابھرنے لگے۔ اگر میں خون نہ دیتی تو زرمینہ مر جاتی۔ میں نے اسے زندگی دی ہے تو بدلے میں لالا کو مانگنا میرا حق تھا۔ برجیس کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ حق؟ انوشے، محبت میں سودی بازی کرنے والوں کو صرف خسارہ ملتا ہے۔ برجیس نے اپنی جیب سے وہی طلاق والا کاغذ نکالا اور سب کے سامنے لہرایا۔ بابا جان، اس کاغذ پر میں نے لکھا تھا کہ اگر انوشے زرمینہ کو خون دے دے تو میں اسے طلاق دے دوں گا، لیکن میں نے زرمینہ کو طلاق دی نہیں ہے، وہ اب بھی میرے نکاح میں ہے۔ انوشے شاید اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا بھول گئی تھی، اور جب ایک بہن میرے نکاح میں ہے تو میں دوسری بہن کو اپنے نکاح میں کیسے لے سکتا ہوں؟ انوشے کا رنگ لمحوں میں فک ہو گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کاغذ صرف ایک ردی کا ٹکڑا ہے جس سے میں نے تمہارا اصلی چہرہ سب کے سامنے لانا تھا۔ برجیس نے وہ کاغذ سب کے سامنے پرزے پرزے کر کے ہوا میں اچھال دیا۔ اور رہی بات شادی کی، تو میں ایک ایسی عورت سے نکاح کیسے کر سکتا ہوں جس کے اندر اپنی بہن کے لیے ہمدردی نہیں بلکہ کالا زہر بھرا ہو؟ برجیس نے مڑ کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا جہاں زرمینہ کھڑی تھی۔ زرمینہ، نیچے آؤ۔ زرمینہ کانپتے قدموں سے نیچے آئی۔ برجیس نے سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھاما۔ یہ میری بیوی ہے اور انوشے نے جو خون دیا تھا اس کی قیمت میں پہلے ہی اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر چکا ہوں۔ خون کا سودا تم نے کیا تھا انوشے، اور میں نے تمہارا سودا خرید لیا۔ اب تمہارا مجھ پر یا اس گھر پر کوئی حق نہیں۔ بڑے بابا غصے سے تڑپ اٹھے۔ انہوں نے انوشے کے قریب جا کر اس کے چہرے پر ایک بھرپور تھپڑ مارا۔ تم نے اس خاندان کی مٹی پلیت کر دی۔ تم نے اپنی بہن کی موت کا سودا کیا۔ نکل جاؤ اس گھر سے اسی وقت۔ انوشا، جو چند منٹ پہلے دلہن بنی اپنی جیت پر نازا تھی، اب فرش پر بیٹھی اپنے اجڑے ہوئے نصیب پر رو رہی تھی۔ دلاور صاحب نے بھی اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ آج سے میری ایک ہی بیٹی ہے اور وہ ہے زرمینہ۔ تمہارا جنازہ بھی اس حویلی میں نہیں آئے گا۔
وہ اسے گاؤں میں موجود اس کی نانی کے گھر جانے کا حکم دے چکے تھے۔ انوشا چلاتی رہی، منتیں کرتی رہی، مگر برجیس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ حویلی کی روشنی اب زرمینہ کو بوجھ نہیں لگ رہی تھی۔ برجیس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو مینا، یہ سب ڈرامہ اس لیے تھا تاکہ وہ خود اپنے گناہ کا اعتراف کرے اور ہمیشہ کے لیے ہمارے راستے سے نکل جائے، اور تمہیں بھی پتہ چل جائے کہ میں تمہارے علاوہ کبھی کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تم مجھے تمہاری ساری شرارتوں اور بچپنے سمیت قبول ہو۔ زرمینہ نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ برجیس، آپ نے مجھے دوبارہ زندگی دے دی۔ زندگی تم نے مجھے دی ہے زرمینہ۔ برجیس نے اس کے ماتھے کو چوما۔ اب اس حویلی میں صرف تمہارا راج ہوگا اور انوشے کا نام و نشان بھی نہیں۔ برجیس نے زرمینہ کی انگلی میں وہی انگوٹھی پہنائی جو اس نے انوشے کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ سے زرمینہ کے لیے سنبھال کر رکھی تھی۔ حویلی میں اب حسد کی نہیں بلکہ سچی اور پاکیزہ محبت کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔